اس کے بعد میں نے وہ ٹینشن جو تھی وہ چھوڑ دی، کیونکہ میرے پاپا نے مجھے کہہ دیا کہ میں تمہارا وہ والا جو ہے وہ والی میں تمہاری سرجری نہیں کرواؤں گا، تم چھوڑ دو اس بات کو۔ تو یہ بات ہے تقریباً سپٹمبر 2017 کی۔ اس کے بعد پھر میں کسی کے پاس نہیں گیا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کوئی کچھ نہیں کیا میں نے۔ 2017 اکتوبر میں نے پھر ایک ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر ہیں وہاں پہ کیشور کوٹ کینٹ میں، وہ ہومیوپیتھک کے ہیں، ان کو میں نے چیک کروایا تو ان کو میں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس پہلے 2-3 پیشنٹ آئی ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، تو وہ ٹھیک ہو گئے فنگل کا، کیونکہ اس وقت تک بھی اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا کہ اصل میں مجھے پرابلم ہے کیا۔ جو بھی ڈاکٹرز تھے، جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی وہ تکے سے ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دی۔ وہ تقریباً کافی دیر چلتی رہی اس میں انہوں نے مجھ سے کوئی تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کی میں نے میڈیسن کھا لی ان سے لے کے۔ پھر ایسا ہوا کہ 2018 میں میری جاب سٹارٹ ہوئی، مجھے جاب ملی، تو میں ایک دن جاب ڈیوٹی پہ جا رہا تھا تو رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جانوروں والا ایک تھا، منی ٹرک تھا، تو اس کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بائک پہ تھا میں، اس نے مجھے سامنے سے ہٹ کیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو پھر میرا آپریٹ ہوا اس میں جو ڈاکٹر نے مجھے، جو سرجن تھا، اس نے جو مجھے میڈیسن دی، وہ میڈیسن کھانے سے جو ایسا تھا کہ وہ جو پرابلم تھی، جو کوئی بیماری تھی، وہ ایسے تھی جیسے وہ چڑ گئی وہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے۔ اس نے جو میرے باقی کے دانت تھے، لیفٹ سائڈ کے اوپر والے جو پیچھے والے دانت تھے، وہ اس نے ایک آرچ بنا دی، اس کو گولائی میں ایسے اوپر کھینچ لیے، سارے کے سارے دانت اوپر چلے گئے۔ تو اب ظاہرہ ایک اور نئی ٹینشن بن گئی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن جون میں میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تب مجھے پلاسٹر لگا ہوا تھا ٹانگ پہ، تو اچانک سے مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے نا میرے تالو میں کوئی ہول ہے، چھوٹا سا کوئی نا سوراخ ہے جیسے۔ تو میں نے اس کو محسوس کیا تو وہ واقعی میں تھا۔ اب وہ ایک نیا پہاڑ تھا، ایک جو میرے اوپر جو تھا وہ گر گیا تھا۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا، میں پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا ہو گیا، پہلے جو ٹینشنز ہیں وہ کیا کم ہیں، جو اب یہ ایک نیا مطلب وہ ایک اتنی بڑی وہ میرے لیے تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اب اس سے یہ ہوا کہ میں جیسے ہی کھانا کھاتا تھا تو شوربہ وغیرہ یا مرچ والی چیز جو تھی، وہ تھا چھوٹا سا ہول تھا، لیکن اس سے لیکوڈ جو تھا وہ اندر چلا جاتا تھا۔ تو وہ جیسے ہی مرچ اندر جاتی تھی تو وہ اندر چبھنے لگتی تھی میرے ناک میں، تالو میں سارا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کھانا چھوٹ جاتا تھا، پھر ٹھنڈا پانی لے کے اس کو میں اپنے ناک میں ڈالنا شروع کر دیتا تھا، اور تالو میں کہ کسی طرح سے نا یہ ختم ہو جائے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ میں نے ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے کہا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، یہ بند ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ملتان میں ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر تھا، اس کے پاس گئے، اس نے کہا جی میں اگر چاہوں تو میں 1 ہفتے میں اس کو بند کر سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ تھا کہ اگر وہ صرف گوشت میں ہو تو اور بات تھی، وہ اصل میں بون میں سے تھا، وہ ہول جو تھا، جو تالو میں جو ہڈی ہوتی ہے اس میں تھا وہ۔ پھر ان سے میں نے میڈیسن کھائی، میں کسی سرجن کے پاس نہیں جا رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں سرجن کے پاس گیا نا تو وہ مجھے یہ وہی باتیں بولے گا جو ان دو سرجنز جو تھے انہوں نے مجھے بولی تھی۔ تو میں نے ان سے کوئی بات مطلب میں نے جو ملتان والا تھا اس سے میں نے ساری باتیں کی، سارا کچھ اس کو بتایا۔ اس نے بھی تقریباً جو مجھے میڈیسن دی وہ تقریباً 3-1 لاکھ کی اس نے بھی میڈیسن دی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر
اسی میڈیسن کے دوران ایک اور ہول ہو گیا، وہ لیفٹ سائڈ میں جبڑے کے اوپر والی سائڈ پہ تھا۔ لیکن اب مجھے ان کی عادت ہو چکی تھی، ان ہولز کی، اس ٹینشن کی، اس ساری پریشانی کی، اب وہ میرے لیے نئی نہیں تھی۔ پھر میں نے وہ میڈیسن چھوڑ دی، ہومیوپیتھک کی بھی میں نے میڈیسن چھوڑ دی، پھر میں کسی کے پاس بھی نہیں گیا۔ جاب چلتی رہی، جاب میں کرتا رہا، بس یہ ہوا کہ دانت کیونکہ اوپر چلے گئے تھے، جو بھی ملتا تھا وہ مجھے یہ کہتا تھا، وہ پھر سوال الٹے سیدھے، کیا ہوا، کیسے ہوا، تمہارے دانت کہاں گئے ہیں۔ پھر میں نے 2018 کے آخر سے میں نے ماسک لگانا شروع کر دیا۔ اس وقت کووڈ وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن میں نے ماسک لگانا شروع کر دیا، 24 گھنٹے بس ماسک ماسک ماسک۔ سب مجھے کہتے تھے ماسک اتارا کرو، ماسک کے بغیر چلا کرو۔ اب میرے آفس میں کچھ جو نئے لوگ تھے ان کو میرے چہرے کا پتہ ہی نہیں تھا، مطلب وہ مجھے بائی فیس نہیں جانتے تھے، صرف نام کا پتہ تھا۔ تو ایک دن بس ایسے ہی تقریباً ہوا کہ میرے جو کچھ رشتہ دار بھی تھے، جو ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس طرح مطلب مجھے دیکھ کے منہ بناتے تھے، اور بڑا عجیب سا ان کا بیہیویئر تھا میرے ساتھ، اور وہ بس یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ماسک لگاتا ہے، اتارتا نہیں ہے۔ تو وہ مجھ سے نا مطلب یہ تھا کہ جیسے کسی سے کوئی نفرت کرنا ہوتا ہے، اور یا کسی سے بس یہ ہے کہ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے آفس میں کچھ لوگ تھے، وہ بھی اس طرح سے منہ بناتے تھے، عجیب سی ان کی حرکتیں تھیں، بہت برا لگتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ کوئی بھی رستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو ایسے ہی بس گزر گئے دن۔ 2019 کے آخر میں مجھے خدا کی خادمہ، خدا کی بندی، ہماری بہن، ہماری باجی سسٹر کیتھرین کا نمبر ملا، تو ان سے میری بات ہوئی۔ تو تھوڑا سا ٹائم تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک بات کر سکتی ہیں، لیکن میں نے تھوڑے سے ٹائم میں ان کو ساری بات بتائی۔ تو جو میرا دماغ تھا وہ نہیں چل نہیں رہا تھا کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا، کسی سرجن کے پاس نہیں جاتا تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ میں بالکل نا امید ہو چکا تھا، مجھے پتہ تھا کہ ہونا کچھ نہیں ہے بس میرے ساتھ، میں نے بس وہ ڈاکٹر والی بات جو تھی کہ میں نے مر جانا ہے۔ تو 2020 سٹارٹ ہو گیا، تو مجھے سسٹر کیتھرین نے کہا کہ آپ عروج بھائی، آپ کا جو آپریٹ ہے نا، آپ کی جو ساری تکلیف ہے یہ یسوع نے ختم کرنی ہے، آپ کا آپریشن یسوع نے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 2020 میں میرا تھوڑا مائنڈ جو تھا وہ تیار ہوا، میں خود تیار ہوا۔ تو ملتان میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمود قریشی، تو ان کا وہ کلینک جو ہے قریشی ڈینٹل سینٹر ہے، وہاں پہ میں چلا گیا۔ بہت مہنگے ڈاکٹر ہیں، اور 2020 2020 میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے چیک کیا۔ اس وقت ان کی جو فیس تھی وہ 3500 تھی۔ تو انہوں نے مجھے تقریباً ایسا تھا کہ ان کی جو اسسٹنٹ تھیں وہ چیک اپ کر رہی تھی پیشنٹس کا، اور انہوں نے کہا کہ ریسیپشن سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر نادیہ چیک کریں گی، ڈاکٹر محمود نہیں ہے۔ لیکن جو سسٹر جی سے پریئر کروائی، جیسے انہوں نے دعا کی تو ہمیں جو اپوائنٹمنٹ بھی مل گئی، اور جیسے ملی تو ڈاکٹر محمود سے ملی جو سرجن ہیں۔ تو ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے 1 گھنٹہ لگا کے مجھے چیک کیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ عروج، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مر جاؤ گے، یا آپ کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہے یا ایسا کچھ، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا، بالکل آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کے دانت بھی سارا کچھ ہم ٹھیک کر لیں گے۔ تو میں مطلب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، میرے پاپا تھے، میری باجی تھی ساتھ، تو ہم سارا انہوں نے بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا بس ریسیپشن پہ جا کے تو
بل وغیرہ لے لو تو اس کے بعد آپریٹ کریں گے ہم آپ کا۔ جب انہوں نے مجھے فیس بتائی، وہ انہوں نے بتایا کہ 12 لاکھ روپیہ ہم لیں گے آپ کا، سارا آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا۔ تو وہ جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جس سے آپ مر جاؤ گے، تو میری تو مطلب وہ جو انہوں نے 12 لاکھ بتایا، مجھے وہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ 12 لاکھ کو بہت بڑی قیمت ہے کہ اگر میری زندگی بچ جاتی ہے۔ ہم وہاں سے آئے، کچھ رشتہ داروں سے ہم نے بات کی، تو سارا کچھ مطلب کہ دوستوں سے، پاپا کے کچھ دوست تھے کہ ہم نے پیسوں کا ارینج کرنا ہے، کوئی زمین تھی کہ چلیں ہم وہ بیچ دیتے ہیں، تو لیکن وہ سارا کچھ کر کے بھی پیسے نہیں پورے ہو رہے تھے۔ تو سسٹر جی کو بتایا، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کون سی بات، پیسے ہیں تھوڑے سے ہیں، جتنے بھی ہیں زیادہ ہیں، سارے آ جائیں گے۔ تو اس وقت تک فی الحال تو مطلب ظاہر انسان ہے تو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت تک کوئی کسی طرف سے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی تھی۔ تو ایک جیسے ہی میں اپنے میرے جو سینئر ہیں اس وقت جو تھے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ جو تھے، میں نے ان سے بات کی، تو کیونکہ مجھے سب نے کہا کہ آپ اپنے جو آفس والے ہیں ان سے بھی بات کرو کہ وہ بھی ہماری ہیلپ کریں۔ تو میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو سسٹر جی کی جو دعائیں تھیں، ان کا جو اس وقت جو ان کا جو ہمیں دلاسا دینا تھا، یا ان کی جو سپورٹ تھی اس وقت، جو انہوں نے مجھے نا امید نہیں ہونے دیا، انہوں نے ہر وقت میرا ہاتھ پکڑے رکھا، اور مجھے بس یہ ہے کہ چلائے رکھا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا عروج بھائی، آپ بس فکر نہیں کرو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں 2017 سے لے کے اس وقت تک بس میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انسان ملے جو کہ مجھے یہ بات بولے کہ ہاں کہ کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے کوئی دلاسا دینے والا ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ پہلے مجھے وہ سسٹر کیتھرین کے روپ میں، ان کی شکل میں ایک مجھے ایسا ایک مطلب ایک انسان ملا کہ جو مجھے یہ بات بولے کہ وہ جو خدا کا ایک پیغام تھا وہ مجھے دے رہے تھے، وہ مطلب ایک وسیلہ بن رہے تھے میرے لیے خدا سے جو رابطہ کروانے کے لیے، یا ان سے میری بات کروانے کے لیے۔ تو وہ پہلے وہ سسٹر کیتھرین، اور اس کے بعد پھر وہ جو سرجن ملے، وہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو ٹھیک کر دیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جیسے ہی ہم نے وہ سارا کچھ کر لیا، ان سے مطلب بات کی اس حساب سے، تو انہوں نے پھر مجھ سے میری رپورٹس مانگی، انہوں نے ایکس رے وغیرہ مانگا، انہوں نے کچھ ڈاکٹرز جو تھے، سرجن تھے کچھ، اور اسلام آباد میں، کراچی میں، اور لاہور میں، انہوں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کروا لیں ان سے آپریٹ، وہ ڈاکٹر مطلب اچھے ہیں اور سارا کچھ بہتر ہوگا۔ تو جیسے ہی ہم نے ان سے اے سی صاحب نے پھر وہ جو میرا تھا ایک مطلب کہ ٹینشن جو تھی پیسوں والی، وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گئی، وہ ختم ہو گئی ٹینشن، بلکہ کہ سسٹر جی نے جو دعائیں کی، جو ایک وہ میرے لیے جو خدا سے جو مانگ رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی، وہ ایک مدد وہ اے سی صاحب کے وسیلہ سے ایک این جی او تھی، اس این جی او سے میرے اے سی صاحب جو تھے انہوں نے بات کی کہ ایسے ایسے بات ہے، انہوں نے میرا بل بنایا، اور کوئی بھی نہیں تھا جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 یا 60 ہزار سے اوپر نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے مجھے 12 لاکھ روپیہ جو تھا وہ ایک ساتھ انہوں نے مجھے ایک چیک دے دیا کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کرواؤ۔ تو میں مطلب یہ ہوا کہ جو آج کل کے دور میں کوئی 1000 آپ کو نہیں دیتا، اور انہوں نے مجھے 12 لاکھ روپیہ دے دیا، اور یہ سارا کچھ ہوا سسٹر جی کی دعاؤں سے، سسٹر جی کی جو محنت ہے، یا ان کا جو خدا سے انہوں نے میرے لیے مانگا، وہ سارا کچھ مجھے ملا۔ اور پھر اس کے بعد میرا آپریٹ ہوا، انہوں نے ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ کوئی 12 گھنٹے کی سرجری ہوگی آپ کی،
اور 12 گھنٹے میں یہ جو ہے نا ہم سارا کمپلیٹ کریں گے۔ جیسے ہی ہم تو اسی اس میں تھے کہ ٹھیک ہے 12 گھنٹے لگیں یا جتنے بھی لگیں میں نے تو ٹھیک ہونا۔ تو ڈاکٹرز کو بس یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بون جو ہے وہ کمزور ہے، اس کا بس یہ ہے کہ نئی بون ہم امپلانٹ کریں گے اور کچھ دیر کے بعد دانت لگا کے تو یہ فائنل ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 مہینے میں آپ بالکل نارمل ہو جاؤ گے۔ تو جیسے ہی آپریٹ سٹارٹ ہوا اور انہوں نے کھولا اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں نہ تو اس میں بون تھی ہی نہیں، میرے منہ میں بون ہی نہیں تھی، اس ایریا میں نہ بون تھی نہ گوشت تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں ایک ٹیومر تھی اور وہ ٹیومر جو تھی وہ سارا کچھ کھا چکی تھی، اس نے بون کھا لی، اس نے سافٹ ٹیشوز کھا لیے، اس نے گوشت سارا کچھ ختم کر دیا۔ 12 گھنٹے کا آپریٹ ہوا اور 12 گھنٹے میں تقریباً جو 7-8 گھنٹے تھے وہ اس ٹیومر کو نکالتے لگ گئے کہ وہ ایسی جگہوں میں پھنسی ہوئی تھی، ایسی جگہوں میں وہ گئی ہوئی تھی کہ اس کو صحیح طرح سے صاف کرتے ٹائم لگ گیا۔ 12 گھنٹے کی سرجری ہوئی، پھر انہوں نے اس کو سارا صاف کر کے پھر انہوں نے اس کی ریپیئرنگ کی، سافٹ ٹیشوز اور ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں اور کچھ جو فیٹس وغیرہ لے کے انہوں نے وہ سارا کیا۔ تو میرا آپریٹ ہوا تو منہ میرا تقریباً اندر سے کافی زیادہ حصہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میری آواز جو تھی وہ نہیں نکلتی تھی، پھر انہوں نے وہ جو ٹیومر تھی اس کا ایک حصہ جو تھا وہ بائیوپسی کے لیے بھیج دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے بائیوپسی کے لیے بھیجا تو انہوں نے ہمیں جو تھا وہ ڈاکٹرز بڑی تسلی دے رہے تھے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہلکا پھلکا تھا جو بھی نکلا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 12 دن کے بعد میری رپورٹ آئی بائیوپسی کی، تو اس میں بس یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہاں بس انہوں نے پیتھولوجی ریکمینڈ کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہر 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد اس کا ایکس رے ہوگا، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ دوبارہ تو نہیں کہیں شروع ہو رہی۔ انہوں نے 3 مہینے تک وہ جاری رکھا، ایکس رے وغیرہ کرتے رہے، سارا کچھ دیکھتے رہے کہ ایسا ہو تو نہیں رہا کچھ بھی۔ پھر میں ڈاکٹر سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا، کہتے کہ عروج آپ کو تو ہم نے بتایا نہیں تھا کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایسے خواہ میں پریشان ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے اندر سے چیز نکلی ہے اس کی جو شکل تھی اگر آپ دیکھتے تو آپ کو پریشانی سے مر جاتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی تھی کہ ہمیں 100% نہیں 150% نہیں بلکہ 200% ہمیں یقین تھا کہ یہ کینسر ہے۔ تو لیکن ہم حیران ہیں اس بات سے کہ وہ جو جیسی اس کی حالت تھی کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اور وہ ہوا سسٹر کیتھرین کی جو دعائیں تھیں ان کے وسیلہ سے، اور خدا تعالیٰ کے جو یسوع مسیح کے جو ان کا فضل ہے، ان کی رحمت ہے، ان کے نور کے وسیلہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے میرا سیکنڈ جو تھا آپریٹ تھا وہ کیا، اس میں انہوں نے بون امپلانٹ کر کے، تو پھر اس کے بعد میں تقریباً اس میں ٹائم دیا انہوں نے اپریل سے لے کے اپریل مئی جون جولائی 2.5 ماہ کا 2.5 ماہ کے بعد انہوں نے میرا آپریٹ کیا 18 جولائی کو۔ فرسٹ سرجری میری ہوئی تھی 24 فیب کو، اور سیکنڈ ہوئی 21 اپریل کو، اور تھرڈ سرجری میری ہوئی، جو فرسٹ سرجری تھی وہ ہوئی 12 گھنٹے کی تھی، جو سیکنڈ جو تھی جو 21 اپریل کو ہوئی وہ تھی 10 گھنٹے کی تھی، اور جو ہوئی 18 جولائی کو جو ہوئی وہ 13.5 گھنٹے کی تھی۔ تو اس میں جو سیکنڈ ہوئی اس میں انہوں نے بون امپلانٹ کی کہ جو تھرڈ سرجری ہوگی اس میں ہم جو ڈینٹل امپلانٹ ہوں گے وہ کریں گے۔
تو جیسے ہی انہوں نے وہ تیسری سرجری میں جیسے میرا منہ کھولا تو اس میں وہ بون تھی نہیں جو انہوں نے امپلانٹ کی تھی، کیونکہ یہ تھا کہ وہ کہیں سے آپریٹ کھل گیا تو جو کھانا وغیرہ تھا، پانی وغیرہ جاتا تھا تو اس سے وہ ساری وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ نیچرل بون نہیں ہوتی ہے، وہ تو پتہ نہیں کس میٹیریل سے بنی ہوتی ہے، تو اس سے وہ ختم ہو گئی۔ پھر وہ ڈاکٹر نے جو آپریشن کیا میرا وہ 13.5 گھنٹے کا تھا، اور اس میں انہوں نے اس کو اس طرح سے میرے منہ کو سلائی کیا کہ میرا جو تھا وہ جکڑ دیا انہوں نے میرے منہ کو۔ تو صرف یہ ہوتا تھا کہ آپریشن کے بعد تقریباً 20 دن 25 دن 24 دن جو تھا وہ صرف میں لیکوڈ ہی لیتا تھا، اور کچھ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کھا نہیں سکتا تھا، منہ کو ہلانا نہیں ہے، تھوکنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو وہ بس دن گزر گئے۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ دسمبر میں جا کے انہوں نے میری 4th سرجری کی، وہ ہوئی تھی 7 گھنٹے کی۔ اس سرجری میں انہوں نے میرے امپلانٹ کیے، کچھ ریپیئرنگ وغیرہ کی، منہ کا جو حصہ تھا وہ سارا جو کھلا ہوا تھا وہ سارا بند کیا۔ تو اس میں انہوں نے 3 امپلانٹ کیے، ایک سامنے تھا، 2 بیک سائڈ پہ۔ تو پھر جا کے اب اس میں جون میں، مئی کے آخر میں اور جون کے سٹارٹ میں جا کے انہوں نے آرٹیفیشل جو ٹیمپریری جو دانت ہوتے ہیں وہ لگائے۔ اور پہلے یہ تھا کہ میری آواز نکلتی نہیں تھی بالکل بھی، تو اب جو ہے میری آواز بالکل کلیئر ہے۔ اب یہ ٹیمپریری ہیں، کوئی شاید نیکسٹ ویک میں میرے جو ہیں وہ پرماننٹ دانت لگائیں گے۔ وہ پرماننٹ دانت جب لگ جائیں گے، ابھی میرے منہ کا کچھ حصہ ہے جو اندر سے جو 2 ہول انہوں نے چھوڑے ہیں، کیونکہ ابھی جو میری 2 سرجریز ہیں، میجر سرجریز ہیں، ان میں جو ہے سائنس بون ہے وہ اس کی گرافٹنگ ہے، اور جو تالو میں ایک بون ہوتی ہے جو لیفٹ سائڈ میں جبڑے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی امپلانٹ ہونی ہے۔ تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ وہ کچھ ٹائم کہہ رہے ہیں کہ رکھیں گے، کیونکہ ابھی ایک دم سے نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی 1.5 سال ہو گیا مجھے اب جا کے میں نے روٹی کھانا سٹارٹ کیا، اس سے پہلے بس لیکوڈ تھا، چاول وغیرہ۔ تو بلڈ میرا بہت زیادہ نکل چکا ہے، بہت زیادہ بلڈ ضائع ہوا ہے۔ تو اب بس یہ ہے کہ جو یہ ٹائم ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ کوئی اچھی ڈائٹ وغیرہ لے کے تو کچھ بلڈ وغیرہ جو ہے وہ پیدا ہو، ساتھ میں کوئی صحت اچھی ہوگی۔ تو جو نیکسٹ جو ہے وہ 2 سرجریز جو ہیں مین، جو بہت میجر ہیں، وہ کریں گے، اور اس سے وہ باقی کا جو ہے کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اس سے۔ تو آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے سسٹر کیتھرین کی پریئر، جو ان کی جو دعائیں ہیں ان کے وسیلہ سے۔ اور اس سے پہلے میں جو میری تکلیف تھی وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی، لوگوں کی باتیں، ڈاکٹرز کی باتیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو ہر دن کوئی نہ کوئی نئی ٹینشن ہوتی تھی میرے لیے، لیکن جو سسٹر کیتھرین ہیں ان کا ہماری زندگی میں آنا، اور ان کی دعاؤں کا جو ہے وہ ہماری زندگی میں آنا، اور جو ہماری جو منتیں ہیں، جو ہماری التجائیں تھیں، ان کو لے کے خدا کے حضور میں رکھنا، ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ آج میری آواز جو ہے وہ ایک نارمل انسانوں کی طرح جو میری آواز ہے وہ دوبارہ سے نکلنا شروع ہوئی ہے، اور میرا جو فیس ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ میرے دانت جو ہیں وہ مطلب سامنے کے دانت اوپر والے جو ہیں وہ پراپر ہو گئے ہیں۔ تو آپ سب سے بھی میری جو ہے وہ التماس ہے، اور ایک التجا ہے کہ آپ سب بھی میرے لیے پریئر کیجیے گا کہ جو میری جو سرجریز ہیں جو باقی ہیں وہ بھی کامیاب ہوں، اور میں بالکل ایک نارمل انسان ہوں، اور میرا فیس جو ہے وہ نارمل ہو جائے، اور
میں پھر سے دوبارہ سے بہت زیادہ ایک مطلب میں شکریہ ادا کرتا ہوں سسٹر کیتھرین کا اور ڈیلی لائٹ بلیسنگز چینل جو ہے ان کا، کہ انہوں نے جو ان کی جو دعائیں ہیں اور ان کی جو ہمارے لیے جو پریئرز ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ ہر روز مطلب یہ ہے کہ ہر روز میری کوئی نہ کوئی ٹیسٹ منی ہوتی ہے۔ ان کا جو بلیسڈ آئل ہے، بلیسڈ ان کا جو واٹر ہے، اس کے وسیلہ سے جو بہت ساری ٹیسٹ منیز ہیں جو کہ ہمارے گھر میں اور روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تو آپ سب سے میں اجازت لیتا ہوں۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سسٹر کیتھرین جو ہماری بہن ہیں، ہماری باجی ہیں، ان کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ڈیلی لائٹ بلیسنگز چینل جو ہے اس کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کو اور زیادہ بڑھائیے گا۔ شکریہ۔